شادی کی رات میں نے بیوی کو سختی سے کہہ دیا کہ میرے دوستوں کے سامنے یہ پردے کا ناٹک نہ کرنا۔ میرے دوست میری بیوی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگلے دن دوست نے دعوت کی تو بیوی نے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے طلاق کی دھمکی دی تو بولی مجھے فجر تک مہلت دیں، اللہ اپنی قدرت دکھائے گا، اگر نہیں تو میں پردہ چھوڑ دوں گی۔ میں نے رات بھر فتح کا جشن منایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، مگر جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی اور میں اپنے کمرے کے اندر داخل ہونے لگا، دیکھا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مجھے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ پہلے ہی آفس سے اچھا خاصا ذلیل ہو کر گھر واپس آیا تھا، اور اب جب آرام کرنے کا وقت آیا تو بیوی ہمیشہ کی طرح دروازہ بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے زور سے دروازے پر لات ماری اور چلاتے ہوئے کہا جلدی سے دروازہ کھولو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر میرے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں اونچی آواز میں اپنی ماں کو پکارنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے چلتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ کمرے میں آ کر مجھ سے بات کر لیا کرو، میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ میں نے اماں کو کہا کہ وہ ساری باتیں چھوڑیں، اپنے بہو کا ڈرامہ دیکھیں۔ آج دوبارہ سے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی ہیں، پتہ نہیں اندر کیا کرتی رہتی ہیں۔ میری بات سن کر اماں نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا اور کہنے لگیں تمہیں کتنی بار بتایا ہے کہ یہ اس کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اسے پریشان مت کیا کرو۔ میں چڑ گیا اور کہنے لگا کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا سفید خوبصورت چہرہ میری نظروں کے سامنے آ گیا، مگر مجھے اس کے چہرے سے بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ مجھے اس کی عادتیں بہت زہر لگتی تھی۔ وہ حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار بنتی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا تو وہ مجھے نصیحتیں کرنے لگتیں اور دین کی تعلیمات دینا شروع کر دیتی۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں شروع سے ہی عیاش طبیعت کا انسان تھا۔ میری پرورش بھی ایک ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں نماز روزے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ میری ماں نے میری ساری زندگی عیاشی میں گزاری تھی۔ وہ اپنے زمانے میں اسٹیج ڈرامے کرتی تھی اور ابا جان بھی چھوٹے موٹے گلوکار تھے۔ بلا شبہ ان کا کوئی بڑا نام نہیں تھا، لیکن ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھ پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے گانے بجانے اور لڑکیوں کے چکر میں پڑنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی زندگی میں نے رنگینگی میں گزاری تھی۔ جب اماں نے بتایا کہ تمہاری بیوی ایک پرہیزگار عورت ہے تو میں نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ اماں سے کہا کہ اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، بہتر یہی ہے کہ آپ یہ رشتہ ختم کریں۔ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو قدم قدم پر میرے ساتھ چل سکے، جو میرے دوستوں کے سامنے جانے سے بھی نہ شرمائے۔ میں ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہا تھا جہاں اپنی بیویوں کی نمائش کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جس کی بیوی جتنی خوبصورت ہوتی تھی اس کی اتنی ہی تعریف کی جاتی تھی۔ سب دوستوں میں اس کی واہ واہ ہوتی تھی۔ میری شادی کا دن تھا۔ میں بہت زیادہ پرجوش تھا کہ چلو ماڈرن نہ سہی لیکن خوبصورت بیوی تو ملی، اب سب لوگ اسے دیکھ کر جل جائیں گے، ہر طرف میری بیوی کے چرچے ہوں گے۔ میں بیٹھا انہی سوچوں میں مگن تھا جب اچانک میرے ایک دوست نے مجھے جھنجھوڑا اور کہنے لگا یہ تم نے کون سی بیوی سے شادی کر لی ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ نقاب میں تھی۔ اس قدر شدید گرمی میں بھی اس نے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہنے ہوئے تھے، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اس نے پلکیں جھکائے ہوئے تھیں۔ یہ دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر اطمینان موجود تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب دیکھ کر انہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور ان کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو ساری دنیا کے سامنے میرا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے غصے سے گھورا اور کہنے لگیں شکر کرو کہ تمہیں پاک بیوی مل گئی ہے، کیونکہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں تھیں مجھے تو ڈر تھا کہ کوئی چال باز عورت ہی تمہاری زندگی میں آئے گی۔ ارے میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اماں تو جیسے اپنی بہو کے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تنگ آ کر میں دوبارہ سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ چونکہ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا اس وجہ سے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے دوست میرے قریب بیٹھے میرے کانوں میں سرگوشی کر رہے تھے اور میرا مذاق بنا رہے تھے۔
سب سے زیادہ غصہ تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے ڈی جے کو گانا بجانے کے لیے کہا تو لڑکی کا باپ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس شادی میں گانے بجانے والا کام نہیں ہو سکتا، اگر آپ کے کانوں کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ کے لیے نعتیں چلا دیتے ہیں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کی تھی۔ اس نے ذرا بھی اس بات کا لحاظ نہیں کیا تھا کہ میں اس کا داماد ہوں۔ یہ سن کر میرے پاؤں پر لگی اور سر پر بھی۔ اماں بھی مجھے کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کا اثر لے رہے ہو؟ ہر چیز کو نظر انداز کر دو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے وقت میرے دوست مجھے چھیڑ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ تم نے ایک مولانی سے شادی کر لی ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ تم نے تو ایک بی بی جی سے شادی کر لی ہے، اب تم اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گے؟ تمہاری زندگی تو بہت مشکل ہو جائے گی، وہ تو تم پر رعب جمائے گی اور تمہیں دین کی تعلیم دیتی رہے گی۔ اس وقت میں زمانہ جہالت میں تھا، مجھے اس طرح کی باتیں سن کر شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد جب مجھ پر حقیقت آشکار ہوئی تو اس کے بعد میں سدھر گیا، لیکن وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تو میرے لیے زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اچانک ہی ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ کالی اور بدصورت تو نہیں، اسی وجہ سے تم نے اسے چھپایا ہوا تھا۔ میں نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ جب میں تمہیں اس سے ملواؤں گا تب تمہارا منہ حیرت سے کھلے گا کھلا رہ جائے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر حسین عورت ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنی ماں کے منہ سے سنی تھی۔ حقیقت میں تو میں نے آج تک اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تقریباً رات کے 3 بجے میں فارغ ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑک اٹھا۔ وہ میرے کمرے میں جائے نماز بچھائے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہی تھیں۔ اسے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ جب میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ زور و شور سے رو رہی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ہزاروں طرح کے وہم میرے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ سب سے پہلی غلط فہمی جو میرے دل میں آئی وہ یہی تھی کہ ہو سکتا ہے لڑکی کسی اور سے محبت کرتی ہو، لیکن میرے ساتھ شادی ہو جانے کی وجہ سے رو رہی ہو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کے وجود کو کرنٹ لگا اور وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ مجھے اب کے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ غیروں جیسا سلوک کر رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی بازو پکڑی اور اسے جھٹکتے ہوئے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کوئی پرایا مرد نہیں ہوں جو مجھ سے دور بھاگ رہی ہو، اور نہ ہی میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لایا ہوں۔ سب لوگوں کے سامنے تم سے نکاح کیا تھا اور اس کے بعد تمہارے گھر والوں کی مرضی سے رخصتی ہوئی ہے۔ خبردار جو دوبارہ کبھی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا۔ میرا دماغ یکدم ہی غصے سے گھوم گیا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ شرمندہ نظر آنے لگی اور مجھے کہنے لگی، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی اور اسی وجہ سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اب کی بار میں بہنے لگا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تمہیں کسی اور سے محبت تھی تو کیا ضرورت تھی تمہیں مجھ سے نکاح کرنے کی؟ ایک تو تم نے اپنی زندگی برباد کی، اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی کو بھی کسی قابل نہیں چھوڑا۔ وہ بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ ماضی میں میرا سامنا کبھی بھی کسی مرد سے نہیں ہوا۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے انسان ہیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے کہا کہ یہ بات ہر لڑکی ہی کہتی ہے۔ اب میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو تمہاری بات مان لوں گا جیسے آج کل کا دور ہے۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ کسی لڑکی کا ماضی میں چکر نہ رہا ہو۔ میں اس وقت انتہائی بے دردی سے اس کے کردار پر وار کر رہا تھا، اس بات سے بالکل انجان ہو کر کہ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے۔ اب کی بار اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ جب باہر آیا تو وہ وہیں بستر پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور میرے پاس آتے ہوئے کہنے لگیں، آج آپ نے مجھ سے یہ بات کر دی ہے، لیکن دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ میرے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔
بغیر کسی چیز کا علم رکھے آپ بولے چلے جا رہے ہیں۔ میں اپنے کردار پر دوبارہ آپ کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی۔ میں نے بھی ہاتھ ہلا کر اس کی بات ٹال دی۔ صبح میری آنکھ اس کی آواز پر کھلی۔ میں نے دیکھا وہ قریب ہی کھڑی تھی اور زور زور سے میرا کندھا ہلا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ جلدی سے اٹھ کر نماز پڑھ لیں، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ مجھے نماز پڑھے نہ جانے کتنے سال گزر گئے تھے، اب تو مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آخری بار میں نے کب نماز پڑھی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور غصے سے کہا کہ مجھے سونے دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سے مجھے اٹھانے لگی اور کہنے لگی کہ نماز کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی بہانہ نہیں چلتا، آپ کو پڑھنی ہی ہوگی۔ وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں ایک ایسا انسان تھا جو ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ کسی کی مداخلت مجھے پسند نہیں تھی، اور اگر کوئی میری زندگی میں ذرا سی بھی دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا تھا تو میرا دماغ غصے سے گھوم جاتا تھا۔ اس وقت بھی مجھے ایسا ہی ہوا۔ میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا اور غصے سے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے کہا، خبردار جو دوبارہ بھی تم نے میری اجازت کے بغیر مجھے اٹھانے کی کوشش کی۔ جب میں تمہیں ایک بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے سونے دو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں نے دوبارہ تمہاری یہ منحوس آواز نہیں سننی، اور یہ تبلیغ کسی اور گھر میں جا کر کرو۔ مجھے تبدیل کرنے کے لیے تمہیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا تھا۔ آواز اچھی خاصی تھی، اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے تکلیف پہنچی ہے، مگر مجھے اس کی کسی بھی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں دوبارہ دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا۔ 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں، مگر اس کے باوجود بھی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں بیزاریت سے اٹھ بیٹھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کا واسطہ ہے بی بی، مجھ پر رحم کرو، مجھے سونے دو، کیونکہ جس دن میری نیند پوری نہیں ہوتی اس دن مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ سے تمہیں تکلیف پہنچا دوں۔ اس نے زخمی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی کہ اگر آپ شادی کرنے کے قابل نہیں تھے تو کیوں آپ نے میری زندگی برباد کی؟ اب کی بار تو میرا دل کیا کہ اس کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دوں جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ وہ مجھے ایک نکارہ انسان کہہ رہی تھیں۔ میں ویسے بھی الٹے دماغ کا مالک شخص تھا، سیدھی بات کا بھی ہمیشہ الٹا ہی مطلب نکالتا تھا۔ سونے پر سہاگا، مجھے بیوی بھی ایسی ملی تھی جو معنی خیز باتیں کرتی تھی۔ اس وقت میں حلق کے بل چلایا اور اس سے کہا، ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ، اب دوبارہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر تم نے میرے سامنے آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میری ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ میرا سانس بھی بری طرح پھول گیا تھا۔ وہ بھی خوفزدہ ہو گئی اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ میں دوبارہ سے لیٹ گیا۔ اب میری نیند تو غائب ہو چکی تھی، مگر سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ کافی دیر تک سونے کی کوشش کرتا رہا اور پھر تھک کر اٹھ گیا۔ فریش ہونے کے بعد میں دوبارہ سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے ابا جان نے اچھی خاصی دولت چھوڑی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اماں نے بھی جمع پونجی رکھی ہوئی تھی۔ ابا کی دولت سے تو میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا تھا، اور آج کل میں اسی کو ہی بڑھانے کے چکروں میں لگا ہوا تھا۔ مجھ پر میرے رب کا بہت کرم تھا، میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا وہ تکمیل تک پہنچ جاتا تھا۔ اگر میں یہ کہتا کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا وہ سونا بن جاتی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ میری اماں نے اپنی زندگی کے 50 سال عیش و عشرت میں ہی گزارے تھے۔ ہر طرح کا فیشن کیا تھا، مردوں کے ساتھ دوستیاں رکھی تھیں اور اس کے علاوہ گھومی پھری تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے میری شادی کی اس کے بعد وہ تبدیل ہو گئیں۔ انہوں نے اب گھر کے اندر رہنا شروع کر دیا تھا۔ میں ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھتا یا پھر انہیں جائے نماز پر بیٹھا ہوا دیکھتا۔ میں ان کا مذاق بناتا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیتی اور مجھے کہتی کہ تمہارے مذاق بنانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ اگر مجھے اس عمر میں بھی ہدایت نہ ملتی تو شاید میرا انجام بہت برا ہوتا۔ اس کے بعد وہ میری بیوی کا نام لیتی اور اس کی تعریفیں شروع کر دیتی۔
کہ وہ بہت اچھی اور نیک بچی ہے جو سارا وقت اپنے رب کی عبادت میں لگی رہتی ہے۔ اماں مجھے بتاتی تھی کہ میری بیوی ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی ہیں، اور یہ سب سن کر میرے دماغ میں عجیب خیال جنم لینے لگے۔ میں یہی سوچتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے جس کو بخشوانے کے لیے وہ اب دن رات روتی ہے۔ ایک بار میں نے اس سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے میری بات ٹال دی۔ خیر، مجھے بھی اس کے وجود سے دلچسپی نہیں تھی۔ چند دن مزید گزرے تو میرا سامنا اپنی ایک کلاس فیلو سے ہوا جو کسی زمانے میں مجھ پر لٹو تھی، اور آج بھی وہ مجھے اسی طرح سے پسند کرتی تھی، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی باتوں ہی باتوں میں وہ اکثر مجھے اپنے گھر آنے کا بھی کہہ دیتی تھیں، مگر مجھے اس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا جو لوگ مجھ پر توجہ دیتے تھے، بلکہ میں ان لوگوں پر فدا ہوتا تھا جو لوگ مجھے نظر انداز کرتے تھے۔ وہ مجھے بازار میں ملی، کہنے لگی کہ سنا ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے اور ایک بہت ہی نیک بیوی سے ہوئی ہے۔ احسن مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ بدصورت ہے، اسی وجہ سے تم اسے سب سے چھپا کر پھر رہے ہو۔ احسن کا نام سن کر میں نے غصے سے دانت پیسے اور اسے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ انسان مجھ سے کتنا جلتا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میں خوش رہوں۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے دکھاؤ نا اپنی بیوی کی تصویر، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کتنی پیاری ہے۔ اس کی بات سن کر میں یکدم خاموش ہو گیا۔ میرے پاس اپنی بیوی کی ایک تصویر بھی نہیں موجود تھی۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں مان ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد اس نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری دوست رہی ہوں تقریباً 3 سال تک، اور اس دوران ہر روز ہی تم میری تصویر بناتے تھے۔ ہم دونوں کی ایک ساتھ نہ جانے کتنی تصویریں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کی کوئی تصویر نہ بنائی ہو؟ یقیناً وہ میری اس عادت سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ میں اپنا سر کھجانے لگا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت چڑ ہے؟ اسے دیکھ کر ہی مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کے سامنے کر کے میں اپنے دوستوں کو مذاق بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا، دراصل میری بیوی بہت شرمیلی ہے اور وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں اپنی بیوی سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے لے کر میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ سب لوگ کہاں پر چلے گئے ہیں۔ اپنے کمرے میں کوئی نہ ملا تو اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ وہیں لیٹی ہوئی تھیں، یقیناً سو رہی تھیں۔ میں نے انہیں جگایا اور اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھیں اور مجھے کہنے لگیں، ارے صبح تو وہ گھر پر ہی موجود تھیں، پتہ نہیں اب کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ یقیناً وہ گہری نیند میں تھیں۔ سونیا عجیب سی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگیں اور مجھے کہنے لگیں، تم تو کہتے تھے کہ وہ تمہاری ہر بات سنتی ہے، تمہاری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، لیکن تمہاری اماں تو کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور اسے کہا، اوہ مجھے یاد آیا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی اماں کے گھر جائے گی، مگر میں بھول گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، چند دنوں کے بعد میں اپنے سارے دوستوں کی دعوت رکھوں گا تو تم بھی وہیں پر چلی آنا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے ٹال کر وہاں سے بھیجا تھا۔ اب اندر ہی اندر مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا حشر نشر کر دوں۔ نہ جانے وہ میری ناک کے نیچے کیا کرتی پھرتی تھی۔ جب اماں سو کر اٹھیں تو میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ آپ کو اپنی بہو کی کچھ خبر بھی ہے کہ وہ کہاں آوارہ گردی کرتی پھر رہی ہے؟ اماں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور مجھے کہنے لگیں، کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ تمہاری بیوی ایک نیک عورت ہے، تم کیسے اس کے کردار کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر سکتے ہو؟ پھر وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے تمہاری اچھی تربیت کرنی چاہیے تھی۔ اگر میں تم پر توجہ دیتی اور تمہیں اچھے اور برے کی تمیز بتاتی تو آج یہ سب کچھ نہ دیکھنے کو ملتا۔ انہیں روتا دیکھ کر مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا اور وہ عورت گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پوری کی پوری عبایا میں ملبوس تھیں
اسے دیکھ کر میں غصے سے اس کی طرف گیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکتے ہوئے کہا، تم میری اجازت کے بغیر کہاں گئی ہوئی تھی؟ تم بہت زیادہ نیک بنتی ہو۔ تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے کہنے لگیں، میں نے آپ سے اجازت لی تھی۔ اب کی بار میں نے بے یقینی سے پہلے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جھوٹ مت بولو۔ مجھے کہنے لگی کہ صبح کے وقت آپ نیند میں تھے، تب میں نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تھا۔ آپ نے مجھے کہا کہ جو دل میں آئے کر لو، لیکن مجھے تنگ نہ کرو۔ میری مجبوری تھی، اسی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلی، ورنہ میں کبھی بھی نہیں جاتی۔ آخر تمہاری ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ اس کی دوست کی طبیعت خراب تھی جسے دیکھنے کے لیے وہ ہسپتال گئی تھی۔ اماں اب بیچ میں آ گئیں۔ انہوں نے مجھے پیچھے ہٹایا اور کہنے لگیں کہ اپنی بیوی سے پہلے تمیز سے بات کرنا سیکھو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان دونوں عورتوں کی باتیں برداشت کر سکتا۔ ویسے بھی میرا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگا تھا۔ رمضان شروع ہو گیا تھا، پورا مہینہ اسی طرح سے گزر گیا۔ آخری دن چل رہے تھے۔ ابھی تک میں نے اپنے کسی دوست کی دعوت نہیں کی تھی اور مجھ سے بار بار افطاری کروانے کی باتیں کر رہے تھے۔ جب میں اپنی بیوی سے کہتا تو وہ بڑے مزے سے کہہ دیتی کہ انہیں ہوٹل میں کھانا کھلا دیں۔ اصل مقصد تو اسے اپنے دوستوں سے ملوانے کا تھا، مگر میرے قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا جب اچانک ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا میرے ایک دوست کا میسج تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ میرے بچپن کا دوست تھا جو پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان واپس آ چکا ہے اور اب مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے اپنی شادی پر انوائٹ کیا تھا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہیں آ پایا تھا۔ ابھی وہ میری بیوی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے اسے دعوت دے دی اور کہا کہ تم اگلے ہی دن میرے گھر چلے آؤ۔ میں تمہارا بہت ہی پرجوش انداز میں استقبال کروں گا اور تمہاری بھابھی سے بھی ملواؤں گا۔ میں نے فی الحال اپنی بیوی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کچھ پتہ چلا تو وہ دوبارہ سے ڈرامہ کرنا شروع کر دے گی۔ میں فی الحال اس سے یہ بات چھپانا چاہتا تھا۔ وہ ابھی تک واش روم میں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے اسے پکارا تو اس کی آہستہ آواز سنائی دی۔ جب وہ باہر نکلی تو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ میری بات ٹال گئی اور جائے نماز اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ اسے سرمد کے بارے میں بتا ہی دیتا ہوں تاکہ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لے، مگر اگلے ہی لمحے مجھے اس کے نخرے یاد آنے لگے۔ جب بھی میں اس سے اپنے کسی دوست کا ذکر کرتا تھا تو وہ برے برے منہ بناتی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اسے اس سب میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ میں نے اپنے لیے اس جیسی لڑکی کو بیوی کے روپ میں ہرگز نہیں سوچا تھا۔ میں تو ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو ہر جگہ پر میرے ساتھ جائے۔ 2 دن پہلے ہی میرا ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ نارتھن ایریا کی سیر کے لیے نکل گیا۔ اس سے ملنے کے لیے میں اس کے گھر گیا تھا۔ جب میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بلا شبہ حسن کا مجسمہ تھی۔ اس وقت ویسٹرن لباس میں ملبوس تھی جس سے اس کا حسن مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ میرا دوست مجھے فخر سے کہنے لگا، تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے ہی نکلا۔ میری اس کی بیوی کے ساتھ اچھی خاصی دوستی تھی اور ہمارا میل جھول بھی تھا، مگر آج سے پہلے میں نے اس طرح کے لباس میں اسے نہیں دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہو رہی تھی۔ جب میرا دوست وہاں سے گیا تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئی اور مجھے کہنے لگیں، بھائی میں دیکھ سکتی ہوں کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ اگر تم مجھے اپنی پریشانی بتانا چاہو تو بتا سکتے ہو، میں وہ دور کر دوں گی۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ میں تو جیسے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی انسان میرے دکھ کے بارے میں پوچھے، اور سامنے کھڑی شخصیت بھی میری پسندیدہ شخصیت تھی۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ڈر ہے کہ تم اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ نہ کرو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں بات کروں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ جیسے کہ تمہیں پتہ ہے میری شادی ہو چکی ہے، لیکن میری بیوی بالکل بھی تم لوگوں جیسی نہیں ہے۔
وہ سارا وقت ہی کمرے میں بند رہتی ہے اور اپنے آپ کو لپیٹ کر رکھتی ہے، جیسے اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ مجھے اس طرح کی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ مجھے ماڈرن لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، مگر اماں نے پھر اس سب کے باوجود بھی اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ اب میں نہ تو اسے اپنے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے لے کر جا سکتا ہوں اور نہ ہی گھر میں سکون کا سانس لے سکتا ہوں۔ جب بھی میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے دین کی تبلیغ دینا شروع کر دیتی ہے۔ پھر سب سے مجھے بہت کوفت آتی ہے۔ میں نے اپنے دل کا حال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوگی اور پھر پورے سلیقے والے انداز میں کہنے لگی، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ بعض اوقات چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، تم مجھ سے صاف الفاظ میں بات کرو، اس طرح تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگی، جانے کیوں تمہاری باتیں سن کر مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بیوی نیک ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ ماضی میں کوئی بہت بڑا گناہ کر چکی ہے، اسے چھپانے کے لیے اب وہ یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی اپنی بیوی کو ناپسند کرتا تھا۔ اس عورت کی باتیں سن کر مجھے واقعی سب کچھ سچ لگنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، اب میں سب سے کیسے پردہ ہٹاؤں؟ تو وہ مجھے کہنے لگی، تمہیں پردہ ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم بس اسے اپنی زندگی میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ کوئی انسان لمبے عرصے تک ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ تم بار بار اسے اپنی مرضی کے کام کرنے کے لیے مجبور کرو گے تو وہ مجبور ہو ہی جائے گی۔ اس سے بات کرنے کے بعد میں اس کے گھر سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی باتیں سچی نہیں لگ رہی تھیں۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کافی وقت گزارا تھا، مجھے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ اب میرا دماغ سوچ سوچ کر تھک چکا تھا، ہزاروں طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اگلے ہی دن میرے گھر میں میرا دوست آیا۔ اس وقت میری بیوی کچن میں ہی موجود تھی، جبکہ میں گھر کے پچھلے حصے میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ مجھے اچانک اپنی بیوی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں بہت بری طرح سے گھبرا گیا۔ میں بھاگتا ہوا گھر کے اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا دوست اس وقت بے ہوش زمین پر گرا ہوا تھا۔ قریب بھی میری بیوی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنا سر میرے سینے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، یہ پتہ نہیں کون ہے جو گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مجھے یہاں پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے مجھے یہاں پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، جو اس کی آنکھوں کو نشیدہ بنا رہے تھے۔ اگر میں یوں ہی اسے دیکھتا رہتا تو پل بھر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ میں اس کی آواز سن کر جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ بھی بے یقینی طور پر فرش پر انسان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور میری بیوی کہنے لگی، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ جب ہم نے اسے بتایا کہ یہ نہ صرف میرا دوست ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اماں اس کو اپنا بیٹا بھی مانتی ہے، وہ تو چند لمحوں کے لیے حیران و پریشان رہ گئی۔ اس کے بعد وہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جس طرح کا رویہ انہوں نے رکھا تھا ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ میں نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، کون سا اس نے تمہیں استعمال کر لیا تھا جس نے صرف اور صرف تمہیں ہاتھ لگایا تھا نا؟ میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت میں کتنے سخت الفاظ کا انتخاب کر رہا تھا۔ میرے منہ سے جو آ رہا تھا میں بولے جا رہا تھا۔ اماں نے جلدی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہو؟ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انہیں کہہ دیا، خبردار، جو مجھے کچھ بھی سمجھانے کی کوشش کریں، اس عورت کو بھی صاف صاف سمجھا دیں کہ کل کچھ دوست میرے گھر دعوت کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر یہ ان کے سامنے سج صورت میں نہ آئی تو میں کھڑے ہی کھڑے اسے وہیں پر طلاق دے دوں گا۔ پہلے میں انہیں اپنے گھر بلانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر میرے ایک دوست نے مجھے کال کی اور کہنے لگا کہ تم تو دعوت نہیں کرو گے، میں تم سب کی دعوت کرتا ہوں، اپنی بیوی کو لے کر ضرور آنا۔ شام کے وقت جب میں گھر میں داخل ہوا تو اماں پہلے سے ہی صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر بہت تیزی سے میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں، تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ تم نے اسے کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے اماں کو پیچھے ہٹایا اور غصے سے کہا، میں نے اسے کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی،
مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا ہے، اور اب ویسے بھی وہ میری خواہش پوری کر رہی ہے۔ ہر عورت پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرے، اور میری خوشی اسی میں ہے۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا تھا کہ اماں نے دوبارہ سے میرا بازو پکڑا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، جیسے مجھے کہنا چاہتی ہو کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو، مگر میں نے بھی ہمیشہ کی طرح سب کچھ ہی نظر انداز کیا۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ ہمیشہ کی طرح جائے نماز بچھائے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اس کے قریب ہی جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ دعا پڑھ کر فارغ ہوئی تو مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے جھانک گئی، اور پھر تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں۔ میں نے اپنی ساری زندگی پاکیزگی میں گزاری ہے، مجھے اب ایسا گناہ کرنے پر مجبور نہ کریں جس سے ہمیشہ میں خوف کھاتی ہوں۔ کچھ تو اللہ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ میں نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت اپنی بکواس بند کرو۔ مجھے اس کی بد دعاؤں سے اچانک خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے جب میرے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھے تو عجیب سے انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، یقیناً آپ بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہنسی اور بولی، میں تو سمجھی تھی کہ آپ اپنے رب کو بھول ہی چکے ہیں۔ اب کہ میرا سر شدید دکھنے لگا تھا، میں نے اس سے کہا کہ فضول ڈرامے لگانا بند کرو، کیونکہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگی، اسی وجہ سے ہی بہت سی عورتیں جہنم میں موجود ہوں گی، اور نہ صرف وہ اکیلی جائیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہروں کو بھی لے کر جائیں گی۔ میرے دل میں اچانک وحشت بڑھ گئی تھی۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے قرآن پاک کی آیات کے حوالے دینا شروع کر دیے۔ وہ آیات اتنی زیادہ سخت تھیں کہ مجھے اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں اسے خاموش کروانا چاہتا تھا لیکن میں خاموش نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے بولی، صرف اور صرف مجھے اس رات کا وقت دے دے، کیونکہ آج رات ایک ایسا معجزہ رونما ہوگا کہ آپ خود ہی یہ سب کرنے سے رک جائیں گے اور آپ کو احساس ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہونے لگی کہ آخر وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس آج رات کا وقت ہے، لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ ایک رات جو میں نے بہت شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اب میرے دل کی حالت کافی حد تک بدل گئی تھی، اور آج جب عشاء کا وقت ہوا تو وہ میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کی ہر طرح کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ میں آپ کے سامنے کوئی شرط بھی نہیں رکھوں گی، نہ ہی پہلے کبھی میں نے آپ سے کسی بات کے لیے کوئی ضد کی ہے۔ صرف آج کے دن کے لیے میری بات مان لیں۔ میں اس وقت خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ چل کر نماز پڑھیں اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر عبادت کریں۔ اس کی بات سن کر محسوس ہوا اور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہ جانے کتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، اب تو میں یہ بھی بھول چکا ہوں کہ ایسے پڑھتے ہیں۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کو سکھا دوں گی۔ حسن نے مجھ سے ضد کی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے کے لیے راضی ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ انجانی قوت ہے جو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی اور مجھے مختلف واقعات پڑھ کر سناتی رہی۔ میں دل ہی دل میں اس پر ہنس رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسے لگ رہا ہے کہ میں یہ سارے واقعات سن کر سیدھا ہو جاؤں گا۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو اس سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا، اب مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں نے آج اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا مانگی ہے، اور وہ تھی کہ آپ کی ہدایت۔ اگر آپ کو ہدایت مل جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئی ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک کتاب میرے ہاتھ میں تھمائی اور کہا، آج آپ بیٹھ کر یہ کتاب پڑھیں گے۔ غصے میں نے وہ کتاب سائیڈ پر پھینکی اور اس سے کہا، تم مجھے معجزے دکھانے کی بات کر رہی تھی، جلدی سے مجھے معجزہ دکھاؤ۔ اس نے گردن جھکا دی اور کہنے لگی، معجزہ اس طرح سے نظر نہیں آتے۔ میں نے آپ سے آج رات کا وقت مانگا ہوا ہے، ابھی رات مکمل نہیں ہوئی بلکہ ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اسے میری عادت کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ تھا۔
وہ جانتی تھی کہ میں رات کو 2 بجے سے پہلے سوتا نہیں ہوں اور 2 بجے تک بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہتا ہوں۔ رمضان کی طاق راتیں تھیں۔ میں نے اس رمضان ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا کیونکہ مجھ سے صبر بالکل بھی نہیں ہوتا تھا، اور ابھی بیٹھا میں اپنی ماضی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو میں ویڈیوز دیکھنے لگا۔ اچانک ہی میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اللہ اپنے کچھ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے اور جنہیں اپنے پاس واپس لوٹانے کے لیے وہ کچھ نشانیاں بیچتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس ویڈیو کو دیکھنے لگا، اور پھر اس کے ساتھ ہی رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتایا جانے لگا کہ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں لیلۃ القدر کی رات نصیب ہوتی ہے۔ اچانک ہی میرے دل میں دہشت آنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہ ساری ویڈیو دیکھنے لگا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ تم صرف اور صرف ایک بار اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ زندگی کے مقصد کے بارے میں جب میں نے سنا اور اپنی زندگی پر غور کیا تو مجھے خود سے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ ابھی تک میں نے جتنی بھی زندگی گزاری تھی وہ بیکار تھی۔ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا کہ اگر میں کل کو مر جاتا اور اپنے رب کے حضور پیش ہوتا تو اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس کے ذریعے میں خود کو بچا سکتا اور جس کے ذریعے میری بخشش ہو سکتی۔ میرے نظروں کے سامنے اپنی بیوی کا چہرہ گھوم رہا تھا جس کا میں مذاق بناتا تھا۔ ابھی مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ میرے مقابلے میں اپنے رب کے نزدیک کتنی افضل ہے۔ آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آسمان پر ایک بہت زیادہ چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھا۔ یہ وہی روشنی تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دکھاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں بخار میں دب رہا تھا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں اپنے رب سے مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میری بیوی پریشان ہو گئی۔ خود تیزی سے میرے پاس آئی اور اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے آج اس کے ہاتھ کو نہیں جھٹکا تھا۔ آج میں اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا اور بچوں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنے رب کو ہمیشہ ناراض کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا رب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی ہے۔ مجھے اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ میرے رب نے میرا بھرم رکھ لیا ہے، اور جہاں تک اپنے رب کو راضی کرنے کا سوال ہے تو یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ آپ بس اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو کراس نہ کریں۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی زندگی پر سکون ہو جائے گا اور ہر طرح کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ میری بیوی نے مجھے امام مسجد کے پاس بھیج دیا اور مجھے کہا کہ آپ کے دل میں جو بھی سوال ہے آپ کھل کر ان سے پوچھ لیجئے گا، آپ کو جھجک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب اسے کہا مجھے ڈر ہے وہ میرا مذاق نہ بنائیں تو وہ کہنے لگی کہ فکر مت کریں، وہ میرا بھائی ہے، میں نے آپ کے بارے میں اس سے بات کر لی ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا تم نے مجھے کبھی اس بارے میں بتایا نہیں۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ تم نے مجھے کبھی اس بارے میں بتایا نہیں۔ وہ پھیکی سے انداز میں ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی لیکن لگتا تھا کہ آپ کو میری زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر ان باتوں کو چھوڑیے، اب آپ اپنی آنے والی زندگی کو درست کیجیے۔ شام کے وقت میرے دوست نے مجھے کال کی اور میری بیوی کے بارے میں دوبارہ پوچھا۔ اس بار میرا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ خبردار کہ تم نے دوبارہ کبھی بھی میری بیوی کا نام لینے کی کوشش کی، اب میں اس کے خلاف کوئی بھی غلط بات نہیں سنوں گا۔ ماضی میں نے اپنی زندگی جیسی بھی گزاری ہو، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور مجھے اس بات پر اب فخر محسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی پردے والی ہے۔ کم از کم وہ دوسرے مردوں کے سامنے جا کر اپنی نمائش نہیں کرتی اور اس نے اپنے آپ کو صرف میرے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ پہلے میں اس بات کو نہیں سمجھتا تھا لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی ہے۔ میں اپنی ماں کا بھی بہت زیادہ احترام کرنے لگا تھا اور ان کا میں حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر مسکراتی
اور میری تعریفیں کرتے ہوئے تھکتی نہیں تھی۔ میری بیوی پرسکون رہنے لگی تھی کیونکہ اب میں اسے پہلے کی طرح ذہنی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ پہلے میرے ساتھ باہر جاتے ہوئے گھبراتی تھی کیونکہ میں اسے عجیب و غریب کپڑے پہننے کے لیے کہتا تھا اور اسے اپنے دوستوں سے ملوانے کے لیے گھبراہٹ ہوتی تھی، مگر اب وہ میرے ساتھ جاتی تھی۔ میں نہ صرف اسے شاپنگ کرواتا تھا بلکہ اس کے ساتھ اسے گھمانے کے لیے بھی لے جاتا تھا۔ سب کچھ ہم لوگ کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر رہے تھے۔ پورے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ میرے ایک دوست کی بیوی کی تصویر انٹرنیٹ پر چڑھا دی گئی تھی۔ اس میں قصور بھی صرف اور صرف میرے دوست کا تھا کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنی بیوی کی تصویریں بھیج کر تعریف وصول کرتا تھا۔ چونکہ وہ ایک ماڈرن سوسائٹی تھی اور اس میں یہ سب کچھ معمول سمجھا جاتا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی مشہور ہو گئی ہے۔ پہلے جو چیزیں مجھے خوشی اور تسکین پہنچاتی تھیں، اب انہی چیزوں سے مجھے کوفت آنے لگی تھی۔ اب میرا سکون صرف اور صرف رب کی یاد میں اور اپنوں کے ساتھ منسوب تھا۔ پہلے جو وقت میں دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا، اب وہی وقت میں اپنے خاندان کو دینے لگا تھا۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سی بیٹی سے نوازا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی تربیت دین اسلام کے احکامات کے مطابق کروں گا۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔